जिस तरह आपको मालूम है, आज हमारा जो मौजू है वो हमारे इर्द गिर्द जो महकूम अक़वाम हैं, बिलखसूस कश्मीरी अवाम का जो तारीखी एक जद्दोजहद इस वक्त हमने देखा गुज़श्ता 1 साल से, मेरे ख्याल से पिछले साल सितंबर अक्टूबर के अंदर से एक मूवमेंट शुरू हुई थी। वो आटे की कीमतों में इजाफे के ऊपर या फिर बिजली की डिमांड के ऊपर जो एक बड़े पैमाने पर मास मूवमेंट थी। हमने ये भी देखा कि रियासत की जो ब्रुटैलिटी की इंतहा थी वो भी इस दौरान हमने नोट किया कि बुनियादी एक मुतालबे के ऊपर लोगों पर जो चढ़ाई किया गया, लोगों को मारा गया, मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुआ, गिरफ्तारियां हुई। तो ये हमने तमाम तर जब्र देखा। उस जब्र के बावजूद ये नोट किया गया कि मुजाहिरीन या अवाम पीछे नहीं हटे, बल्कि मजीद शिद्दत से उभरे, मजीद आगे बढ़े, मजीद ज्यादा लोग जुड़े उस जद्दोजहद के साथ। और वो तसलसल जारी था कि एक सदारती आर्डिनेंस हमने देखा कि लाया गया, और उस ऑर्डिनेंस के जरिए अवामी इज्तिमात या प्रोटेस्ट को जो है ना बैन करने की कोशिश की गई, अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, एक साजिश रचाई गई रियासत की तरफ से। तो उसके खिलाफ भी मुज़ाहमत हुई और एक तारीख रिकम किया गया। उससे उससे बड़े मैं समझता हूँ कि असबाक हैं जो समझने और सीखने चाहिए। और यहाँ के जो महकूम अक़वाम हैं दीगर, ख़ासतौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में बैठे हम कश्मीर की इस जद्दोजहद को, कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को जो है ना बड़े गौर से ऑब्ज़र्व कर रहे थे, देख रहे थे। अमूमन ऐसा होता है हमारे यहाँ कि एक जद्दोजहद स्टार्ट होती है एक बुनियादी मुतालबे के ऊपर, रियासत चढ़ाई करके 2-4 लोगों को गिरफ्तार करके या एक आध बंदा जो है ना वो मार के उसके बाद उस पूरी तहरीक का रुख मोड़ देती है, उसके मुतालिबात को तब्दील कर देती है और लोगों को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती है। जो बुनियादी मुतालिबा था जिसके ऊपर लोग उठे थे, उसको जो है ना एक सानवी हैसियत पे ले जाके प्राइमरी बुनियाद पर ये डिमांड फर्ज करें आ जाता है कि जी जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा करें। बाकी जिस वजह से लोग गिरफ्तार हुए वो बात जो है ना पीछे चली जाती है। लेकिन कश्मीर में हमने ये देखा कि लोग अपने बुनियादी जो मुतालिबात थे उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटे, और ये बड़ी खुशहाल बात थी। और उससे अवामी तहरीकों पर, अवामी मुज़ाहमत पर यकीन रखने वाले लोगों के लिए बड़े असबाब को, बड़े हौसले का बायस जो है ना वो मूवमेंट बन रही थी। तो इस हवाले से हमारे इंतहाई मोहतरम सीनियर तजज़िया-निगार हैं, सहाफ़ी हैं, एक्टिविस्ट हैं, हारिस कदीर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल इसका जो है ना तारीखी पस-मंज़र, इस जद्दोजहद का, कश्मीरी अवाम की इस दिलेराना मूवमेंट का और उसके हासिलात क्या थे, चैलेंजेस क्या थे। तो शुरू करते हैं इसके पस-मंज़र से, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल ये मूवमेंट थी क्या और इसमें अवाम की पार्टिसिपेशन क्या थी, इसको कौन लीड कर रहा था, कैसे लोग मोबिलाइज़ किए जा रहे थे, क्योंकि हज़ारों की तादाद में सड़कें भरी हुई थी, बैक वक़्त पूरा कश्मीर जो है ना जाम था। तो आपकी तरफ आते हैं हारिस साहब, बताइएगा कि क्या सूरत-ए-हाल रही ओवरऑल? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिलख़ुसूस आपके ज़रिए देखने वाले जितने बलूचिस्तान भर के मज़ाहमती लोग हैं, जितने इनकलाबी हैं, जितने सियासी लोग हैं, बिलख़ुसूस जो इस जबर के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, साम्राज्यियत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। क्या जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाका है, इसमें गुज़श्ता 1.5 साल से बिलख़ुसूस, लेकिन बिलउमूम 6 या 7 साल से एक मूवमेंट जो है वो चल रही है, जो सिविल राइट्स की मूवमेंट है। इससे कबल हमने इस तरह की मूवमेंट्स जो हैं वो दहाइयों पहले देखी थी। इसलिए कि 3 दहाइयाँ पहले यहाँ पे एक मुसल्लह इंसर्जेंसी शुरू की गई थी भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में, और ज़्यादा फ़ोकस भी यही था कि भारतीय ज़ेर कब्ज़ा इलाके जो हैं उनको आज़ाद करवाया जाए और उसके बाद जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले के हवाले से कोई इक़दामात उठाए जाएँ। लेकिन जिस खित्ते में हम ज़िंदगी गुज़ार रहे थे उसमें जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो लोगों की हालत-ए-ज़ार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सहूलियात हैं बुनियादी, जो इंसानी ज़िंदगी को, उनके हवाले से जो कुछ इक़दामात किए गए हैं या किए जा रहे हैं, उनके हवाले से कोई जो है वो बहुत ख़ातिर ख़्वाह सरगर्मी नहीं होती थी। वो
तमाम तर इकदामात जो हैं वो 5 साल बाद इलेक्शंस में ही हमें ज़ेर बहस नज़र आते थे, और एक तासुर बन गया था कि शायद इलेक्शंस में जो लोग जाते हैं, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक पे यकीन रखते हैं, वो असेंबली में जाके ये अवामी हुकूक की बात करते हैं, या उनके लिए कोई इक़दामात जो छोटे-मोटे कर सकते हैं वो करते हैं। बाकी लोग जो हैं वो उन्होंने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था, यानी 1947 में जब इस खित्ते के लोगों ने बगावत की, तो उन्होंने टैक्सों के खिलाफ बगावत की, उन्होंने जो एक साम्राज्यी कब्ज़ा था उसके खिलाफ बगावत की, उन्होंने जो एक शख्सी राज था उसके खिलाफ बगावत की। उसके बाद फिर जब हक़ हुक्मरानी छीना गया तो उस वक़्त भी लोगों ने बगावत की, और यहाँ पे आइन साज़ी के लिए जो है वो सियासी और मालियाती इख्तियारात के लिए यानी फ़ौज से जो है वो इन्होंने फ़ौज कुशी की गई, उसका भी सामना किया, और उसको किसी हद तक शिकस्त देके अपने मुतालबात मनवाए। जो तादेर जो है वो उन पे अमल दरामद तो नहीं हो सका, लेकिन उस वक़्त जो है वो मूवमेंट के मुतालबात मंज़ूर करवाए गए थे। तो जब ये 5 अगस्त का, मैं थोड़ा शार्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ, 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम या ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के जो इलाके थे उनको बाइफरकेट किया, उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, अपने आइन के आर्टिकल 370 और 35 ए को रिवोक किया, और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में उसको तक़सीम करके जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया। तो उस वक़्त जो है वो एक सेंटीमेंट जो है वो यहाँ पे बना, कंट्रोल लाइन या सीज़ फायर लाइन के इस जानिब भी लोगों ने जो है वो एक तो भारतीय ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया, बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पे निकले। फिर यहाँ जो तरक्की पसंद फ़ोर्सेस थी, नेशनलिस्ट फ़ोर्सेस थी, उन्होंने भी इत्तेहाद बनाया, और लाइन ऑफ सीज़ फायर लाइन की तरफ मार्च भी किए गए, और फिर मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च भी किए गए। सीज़ फायर लाइन की तरफ मार्च जो थे उनमें किसी हद तक लोगों को गुंजाइश मिली कि वो वहाँ पे धरने दें, गो पुलिस का तशद्दुद और लाठीचार्ज और आंसू गैस वहाँ भी चले। लेकिन जो इक़दाम किया गया मुज़फ़्फ़राबाद में, कि मुज़फ़्फ़राबाद में जब हुकूक के लिए मार्च का आगाज़ किया गया मुज़फ़्फ़राबाद में, तो वहाँ पे जो मुज़ाहिरीन थे उनको बुरी तरह से कुचला गया। पुलिस की जानिब से बहुत बदतरीन तशद्दुद किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई। एक राहगीर जो है वो मौका पे जो है वो हलाक हो गया, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, दर्जनों के हिसाब से गिरफ्तार हुए। वहाँ से कुछ थोड़ा-सा हमें शिफ्ट नज़र आता है कि प्रोग्रेसिव फ़ोर्सेस ने फिर जो है वो सिविल राइट्स की बहाली के लिए, उनकी बाज़ियाबी के लिए, और बिलख़ुसूस मुज़फ़्फ़राबाद में जो इक़्तिदार है, उसके नौआबादियाती करैक्टर को ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम मरतब करना शुरू किया, उसके लिए एहतजाज करना शुरू किए। जो बुनियादी इश्यूज़ थे, जो वसाइल थे इस खित्ते के, उन वसाइल पे इख्तियार माँगने के हवाले से जद्दोजहद शुरू की गई। उनमें सबसे अहम जो वसाइल में था पानी, क्योंकि बड़े दरिया इस खित्ते से जो है वो गुज़रते हैं, और उन पे 9 से 10 हज़ार मेगावाट हाइडल या पनबिजली की पैदावारी सलाहियत जो है वो मौजूद है, और 4 से साढ़े 3 से 4 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा भी हो रही है। तो उस बिजली पे इख्तियार जो कि वो सस्ती तरीन बिजली यहाँ से पैदा हो रही है, उस उनके डेमों की मिल्कियत इस खित्ते के लोगों के पास नहीं है। उन डेमों की तामीर के दौरान जितनी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिक्वायरमेंट्स की जितनी खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, उन पे कोई चेक एंड बैलेंस बैलेंस जो है वो इस खित्ते के लोग नहीं रख सकते। और बहुत सारे जो हैं और इस तरह के बेशुमार क्लाइमेट के प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत सारे मसाइल हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया। लेकिन उसके बदले में फिर बिजली भी इस खित्ते के लोगों को, एक तो कई घंटे लोड शेडिंग होती थी, और फिर बिजली जो है वो जब 40 से 50 और 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाती थी, तो उसके खिलाफ लोगों ने उसके खिलाफ जो है वो जद्दोजहद का आगाज़ हुआ, और प्रोग्रेसिव फोर्सेस ने चार्टर ऑफ डिमांड बनाने शुरू किए, मुतालबात थ्रो करने शुरू किए, और बतदरीज जो है वो बेशुमार, एक नहीं कि ये जो है वो 1.5 साल से जो मूवमेंट चल रही है, बल्कि 2021 में, 2022 में बेशुमार तहरीकें छोटी-छोटी चलीं, और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि पुलिस के साथ जो है वो टकराव, रियासत के साथ तसादुम की सूरत में वो तहरीकें जो हैं वो अपने मुतालबात मनवाने के बजाय कैदी रिहा करवाते हुए जो है वो उसपे ख़त्म होती रहीं, या फिर उनके साथ वादे किए जाते रहे, उन पे अमल दरामद नहीं किया गया, और वो लावा जो है वो पक रहा था।
उसका जो है वो रिएक्शन हमें नज़र आया कि जो अवामी हुकूक तहरीक थी वो पहले तो कोई बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं हासिल कर सकी लेकिन जो 2023 में 9 मई को रखा गया एक धरना शुरू हुआ, वहाँ से फिर उस अवामी हुकूक तहरीक ने एक पीक पकड़ी और तसलसल के साथ एक पुरअमन रहने की जो हिकमत अमली थी, मुसलसल लोगों के साथ राब्ता करने की हिकमत अमली थी, टकराव से जो है वो हतल वसा कोशिश थी कि बचा जाए और मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों तक पेनिट्रेट करवाया जाए, रियासत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। वो दर्जनों के हिसाब से जो है वो धरने दिए गए और एक तसलसल था कि जो है वो एक वक्त में जब जो यानी मेजर सिटीज़ में ये मूवमेंट फैल चुकी थी, तो उस वक्त जो है वो ऐलान किया गया कि बिजली के बिलों का बाइकाट किया जाएगा। वो एक ऐसा फैसला था कि जिसने फिर तमाम लोगों को जो है वो एक तारुफ दिया कि बगैर रियासत के साथ लड़ाई किए आप जो है वो रियासत का बहुत बड़ा रेवेन्यू रोक के तो उसके खिलाफ जो है वो एजिटेशन जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते सॉरी, एक तो बिल बाइकाट किया गया और उसके साथ फिर मुख्तलिफ औकात में शटर डाउन और पहिया जाम करके रियासत को रजाकाराना तौर पे यानी बगैर कोई सड़क जो है वो जबरन बंद किए। ये बावर की करवाया जाता रहा कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं और जब रियासत ने बार बार इस पुरअमन हथकंडों को जो है वो अब मुजाहिरीन की कमजोरी जाना तो फिर उसके खिलाफ एक रिएक्शन जो है वो नीचे एक लावा पक रहा था जिसका इजहार फिर 11 मई 2024 को हमने जो है वो एक लॉन्ग मार्च की सूरत में देखा और उस लॉन्ग मार्च में भी इब्तदाई तौर पे इस लॉन्ग मार्च को तशद्दुद के ज़रिए से पाकिस्तान से फोर्सेस मंगवा के रोकने की कोशिश की गई। जब मुजाहिरीन ने तमाम फोर्सेस की रुकावटें तोड़ दी और बड़ी तादाद में दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के करीब पहुंच गए, तो उस वक्त जो है वो मिलिट्री के ज़िम्मेदारान ने आके जो है वो मुतालबात तस्लीम किए। लेकिन जो है वो 3 बुनियादी मुतालबात तो तस्लीम किए गए जो आटा, बिजली और हुक्मरान अशराफिया की मराहत के हवाले से थे। उन पे 2 मुतालबात पे अमल दरामद हुआ, बाकी पे जो है वो अभी खास करके जो हुक्मरान तब अशराफिया की मराहत के खात्मे का मुतालबा था उस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। उसके बाद फिर जो है वो लेकिन जो फतह लोगों को हासिल हुई, उस फतह को जो है वो फिर जो है वो फीका भी किया गया। यानी मुजफ्फराबाद की दूसरी साइड से एक तरफ से तो मुजाहिरीन इंटर हो रहे थे, दूसरी साइड से पाकिस्तानी रेंजर्स के काफिले जो है वो इंटर हुए। लोग जो मकामी लोग थे उन्होंने सोचा कि ये मुजाहिरीन को कुचलने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और रेंजर्स की फायरिंग से 3 लोग जो है वो उनकी जान चली गई और 4 से 5 लोग जो है वो गोलियां लगने से जख्मी हुए। लेकिन लोगों ने फिर वो रेंजर्स के काफिलों को आगे नहीं आने दिया। बमुश्किल वो जो है वो अपनी जान बचा के वहां से भागे। लेकिन जो कहने का मकसद है कि जो फतह लोगों ने हासिल की और उन 2 से 3 रोज में खास करके जो 9 मई 2023 से 8 मई 2023 से 13 मई 2023 तक 2024 तक इस खित्ते की जो हुकूमत थी, जो रियासत थी, वो तकरीबन इस खित्ते को छोड़ के जा चुकी थी। पहले मरहले में जो हुक्मरान थे वो यहाँ से भाग चुके थे। जो आर्मी डिप्लॉयमेंट थी उन्होंने अपनी-अपनी जितनी उनकी जो तामीरात थी उनको जो है वो ढाँप दिया था। उन पे जितने निशानात थे जो उनको सिंबलाइज़ कर रहे थे कि ये आर्मी की तामीरात हैं या आर्मी की एसेट्स हैं, वो तमाम निशानात जो है वो कवर कर दिए गए थे और एक ऐसी कैफ़ियत थी कि रियासत हवा में माल्लुक हो चुकी थी। लोग जो है वो खुद सड़कों पे जो है वो अपना कंट्रोल सँभाले हुए थे और हर फ़र्द जो है वो उसका रुख जो है वो मुज़फ्फराबाद की तरफ था। कोई दुकान नहीं खुली थी, कोई रास्ता जो है वो और जो है वो नहीं चल रहा था सिवाय उसके कि जो मुज़फ्फराबाद की तरफ था। तो ये एक कैफ़ियत थी जिससे खौफज़दा होके मुतालबात तस्लीम किए गए। लेकिन जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि वो मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी रियासत ने जो है वो वो एक इंतकाम की जो भड़कती हुई आग थी रियासत के अंदर उसको वो ठंडी नहीं हुई और मुसलसल जो है वो उस तहरीक को जो है वो तहर्रुक देने वाले लोग, उसको मोबिलाइज़ करने वाले लोग, उसमें जो है वो उसको नज़रियाती मवाद प्रोवाइड करने वाले लोग जो थे उनके खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। पहले जो है वो ब्लास्फेमी के जो इल्ज़ामात हैं उनका इस्तेमाल किया गया। जितनी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस
ان کو جو ہے وہ سڑکوں پہ نکالا گیا، انہوں نے دہریت کے کفر کے فتوے لگائے، جہاد کے اعلانات کیے. پھر جب اس کے خلاف بھی جو ہے وہ پروگریسو فورسز نے اتحاد قائم کیا، اس کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا، ان عناصر پہ پابندی عائد کرنے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا اعلان کیا گیا. تو پھر اس کے بعد اس احتجاج کو روکنے کے لیے صدارتی آرڈیننس لایا گیا. وہ آرڈیننس لا کے یہ ایک تو یہ پابندی لگائی گئی کہ جو لوگ الحاق پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، جموں کشمیر کے الحاق پاکستان پر، وہ احتجاجی سرگرمی تو کر سکتے ہیں، لیکن انہیں 7 روز پہلے ڈپٹی کمشنر سے اجازت لینی ہوگی. لیکن جو جموں کشمیر کے پاکستان سے الحاق پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کسی طرح کی سیاسی سرگرمی، سماجی سرگرمی، کوئی اجتماع جو ہے وہ نہیں منعقد کر سکتے، ان کو اجازت نہیں مل سکتی. اسی طرح نان پولیٹیکل آرگنائزیشن کوئی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیمانڈز پہ پروٹیسٹ کی اجازت اس کو نہیں دی جا سکتی. الٹیمیٹلی کوشش کی گئی کہ جتنی پروگریسو فورسز ہیں جو جموں کشمیر کی آزادی کی بات کر رہی ہیں، انقلاب کی بات کرتی ہیں، ان تنظیموں کو، ان کے کارکنوں کو ان کے لیے احتجاج کے راستے بند کیے جائیں. لیکن جو ہے وہ نہ تو جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی دھمکیوں سے لوگ پیچھے ہٹے، اور نہ ہی جو صدارتی آرڈیننس سے پیچھے ہٹے. 16 نومبر کو پھر جو ہے وہ آزادی پسند قوتوں نے راولہ کوٹ میں ہی سب سے پہلے اس آرڈیننس کو چیلنج کیا، اس کو جلایا چوک میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا. آرڈیننس کو جو ہے وہ ہر شہر میں جلایا جانے لگا. اس کے خلاف انہوں نے کاروائی بھی کی، پولیس گردی بھی کی گئی، آنسو گیس اور لاٹھی چارج بھی کیا گیا، گرفتاریاں بھی کی گئیں. یعنی صرف 8 سے 10 روز میں 13 سے 14 ایف آئی آریں درج کی گئیں اور درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. لیکن جو ہے وہ موومنٹ ایک بار پھر سپارک ہو گئی، اور 5 دسمبر سے پورے جموں کشمیر کے اس حصے میں لاک ڈاؤن کا اناؤنس ہوا، پہیا جام ہو گیا، شٹر ڈاؤن ہو گیا. پھر مطالبات نہیں تسلیم کیے گئے تو انٹری پوائنٹس کی طرف مارچ شروع کیا گیا 7 دسمبر کو، اور تمام انٹری پوائنٹس جو ہے وہ بند کیے گئے. اور 8 دسمبر کی صبح پھر جو ہے وہ اس آرڈیننس کو بھی منسوخ کیا گیا، گرفتار شدگان کو بھی رہا کیا گیا. اور گزشتہ 1.5 سال کے دوران جو ایف آئی آرز درج کی گئی تھی، 50 سے زائد ایف آئی آر جو ہیں وہ ایک ہی نوٹیفکیشن کے ذریعے سے ان کو واپس لے لیا گیا، اور باقی جو ایف آئی آرز ہیں ان کے لیے 90 دن کا ٹائم لیا گیا. باقی کچھ چھوٹے چھوٹے مطالبات اور بھی منظور ہوئے. جی بہت بہترین آپ نے تاریخی پس منظر میں ساری چیزوں کو بیان کیا. چونکہ آپ کے پاس تو انقلابی روایات ہیں، شہید مقبول بٹ کے آدرش موجود ہیں، نوجوان نئی نسل یقینی صورت میں اپنی تاریخ سے یا تاریخی روایات سے واقف ہوگی، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے پرکھوں نے کیا قربانیاں دی اور کیسی جدوجہد منظم کی. تو ان کی یادداشت میں تو یہ تمام تر چیزیں ہوں گی. نئی نسل مظفر آباد میں بیٹھا ہوا جو حکومت ہے یا حکمران ہے، یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں، نئی نسل کے ان کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں؟ مطلب آٹھا یا بجلی کے ڈیمانڈ کے اوپر اتنے بڑے پیمانے کی جدوجہد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. میں ذاتی صورت میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، یا میری اپنی رائے ہے کہ کسی معمولی مدعے پر لوگ اٹھ تو جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے دیگر جو ڈیمانڈز ہیں یا عوامل ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا غم و غصہ ہوتا ہے. تو نئی نسل کیا کیا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے مظفر آباد حکومت سے، یا اس کو اپنی حکومت تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو حکمران ہیں ان سے کوئی ان کے توقعات یا امیدیں ہیں؟ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا رائے رکھیں. یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ موومنٹ جو ہے وہ کسی بھی چھوٹے سے نقطے سے سٹارٹ ہو سکتی ہے، اسپارک ہو سکتی ہے، بھڑک سکتی ہے، لیکن سوری اس کے پیچھے ایک دکھوں کی لامتناہی داستان ہوتی ہے، ایک بہت لمبے عرصے سے پکنے والا لاوا ہوتا ہے جو اس موومنٹ کو اس بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ باہر کے سامنے لاتا ہے. اور اس خطے میں جو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو مطالبات یا ڈیمانڈز تھے وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی اس طرح کے ہیں کہ جن کے لیے اتنے بڑے لوگ نکلیں گے. لیکن بیسیکلی ہمیشہ جو محکوم قومیں ہیں، جو خطے جو ہے وہ سامراجی جبر کا شکار ہیں، جہاں پہ نوآبادیاتی قبضہ ہے، وہاں پہ
لڑائی جو ہے وہ آخری تجزیے میں قومی آزادی کی لڑائی ہوتی ہے، لیکن اس کو طبقاتی بنیادوں پہ مہمیز دی جا سکتی ہے، اس کو استوار کیا جا سکتا ہے، اس کو منظم کیا جا سکتا ہے، اور اس کی زندہ مثال اگر کسی نے دیکھنی ہے کہ اس کو استوار کرنے کا کوئی طریقہ جو ہے وہ کارگر یہ ہے، تو پھر جو ہے وہ جموں کشمیر میں دیکھا جائے کہ کلاس بیسڈ ایشوز تھے جن کے اوپر موومنٹ ابری، لیکن موومنٹ کے آخری نعرے آج بھی جو نعرے لگ رہے ہیں وہ موومنٹ کے نعرے آٹے اور بجلی والے نعرے نہیں ہیں۔ اس کا پہلے روز جو نعرہ تھا وہ نعرہ تھا ڈیم ہمارے، قبضہ تمہارا نامنظور، ہمیں ہمارے وسائل پہ قبضہ چاہیے۔ اور اب جو نعرہ جس وقت جو ہے وہ اسی سال کے مئی میں جب لانگ مارچ سٹارٹ ہو رہا تھا، تو اس وقت نعرہ جو ہے وہ صرف یہاں تک نہیں تھا، وہ نعرہ آزادی کے نعرے میں تبدیل ہو چکا تھا، وہ نعرہ جو ہے وہ انقلاب کے نعرے میں تبدیل ہو چکا تھا، اور آج سب سے مقبول نعرہ جو ہے وہ اس خطے میں، اس ٹیریٹری میں، جو نوجوانوں کے لیے سب سے قابل قبول ہے، بزرگوں کے لیے سب سے قابل قبول ہے، ہر بچہ بوڑھا جس نعرے کو شوق سے لگاتا ہے، وہ نعرہ ہے کہ ملک میں تم دیکھنا انقلاب آئے گا۔ یہ نعرہ اس موومنٹ کا سب سے مقبول نعرہ ہے۔ اور دوسرا مقبول نعرہ آزادی کا ہے کہ اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی۔ تو اس بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو جو بھی محکوم قومیں ہیں وہاں پہ جو قومی آزادی کی جدوجہد ہے اس کو جو ہے وہ طبقاتی بنیادوں پہ نہ صرف منظم کیا جا سکتا ہے، بڑے پیمانے پہ پھیلایا جا سکتا ہے، اور پھر اسی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ سامراجی جو علاقے ہیں جہاں سے ان محکوم قوموں پہ قبضے کیے گئے ہیں، وہاں کے محنت کشوں کے ساتھ بھی جڑت استوار کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ ان سے یکجہتی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بیک وقت آپ جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط حکمران اشرافیہ اور سامراجی حکمرانوں کے خلاف، سامراجی ریاستوں کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کو استوار کر رہے ہوتے ہیں، اس بنیاد پہ آپ کو بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ یکجہتی جو ہے وہ میسر آتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ آج جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر جو موومنٹ تھی اس کے ایک تو یہ ہے کہ اس موومنٹ کے پیچھے جو اس کا پرامن سٹیچر ہے، جو اس کی ایک میراتھن ریس کی طرح اس کا جو سفر تھا، اس کے پیچھے صرف یہ نہیں تھا کہ جموں کشمیر نے جو ہے وہ کوئی یونیک چیز لی ہے، اس کے پیچھے تجربات ہیں، پشتونوں کے تجربات ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ کے، اس کے پیچھے تجربات ہیں، بلوچ موومنٹس کے تجربات ہیں کہ جنہوں نے ایک منظم انداز میں موومنٹس چلانے کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا ماضی میں مسلسل جو ہے وہ ان کی کاوشیں رہی ہیں۔ اور یہ لازمی بات ہے کہ جموں کشمیر کے اندر ابھرنے والی جو موومنٹس ہیں ان کے اثرات بھی پھر جو ہے وہ ان سارے خطوں پہ پڑیں گے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کی کے بڑے اثرات تھے اس موومنٹ پہ کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ طویل دھرنے دے کے، یک بستہ ہواؤں میں، شدید سردی میں دھرنے دے کے انہوں نے اپنے مطالبات منوائے۔ اس کے بہت بڑے اثرات تھے کہ جو ماضی کی روایات سے ہٹ کے جموں کشمیر کے لوگوں نے جو ہے وہ اس موومنٹ کو تعمیر کیا، اور موومنٹ اس طرح سے سرایت کر گئی کہ اب جو ہے وہ چھوٹے سے، یعنی اگر آٹے اور بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کی معاش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر آرڈیننس جو تھا وہ تو بالکل ایک سیاسی مسئلہ تھا، اس کے لیے ماضی کی نسبت سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نکل کے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ حکمران اشرافیہ ہے اس کے ہر ہتھ کنڈے جو ہیں ان کو لوگوں نے مسترد کیا ہے، بار بار لوگوں نے ریفرنڈم کر کے اس جو سیٹ اپ ہے، جو ایک نوآبادیاتی سٹرکچر ہے، ایک 74 کے تحت یا معاہدہ کراچی کے تحت جو یہاں مظفر آباد میں قائم کیا گیا ہے، اس سٹرکچر کو جو ہے وہ بار بار لوگوں نے مسترد کیا ہے۔ لوگ اگر حق حکمرانی مانگ رہے ہیں، لوگ اگر جو ہے وہ وسائل پہ اختیار مانگ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامراجی ایکٹ کے تابع جو ہے وہ زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آئین سازی کا، قانون سازی کا، ہمیں اپنی معاشی فیصلے کرنے کا حق اور اختیار دیا جائے، ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار دیا جائے، جو اس خطے کے لوگوں کا برتھ رائٹ ہے۔ تو اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ جہاں معاشی پروگرام کے گرد ہے، وہاں اس کا جو ہے وہ پولیٹیکل اظہار جو ہے وہ ایک جو نوآبادیاتی سٹرکچر ہے یا قبضہ ہے اس کے اگینسٹ ہے، کلونیل اینٹی کلونیل موومنٹ ہے، وہیں پہ جو ہے وہ اینٹی نیو لبرل پالیسیز موومنٹ ہے، اور اس کا جو تاثر ہے اس کے نعروں سے، لوگوں کے اس کے اندر جو ہے وہ مداخلت سے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو جھنڈا جو ہے وہ اس خطے کے لوگوں کو آزادی کے نام پہ پاکستانی ریاست نے تھمایا تھا،
کہ یہ جھنڈا آپ کا ہے اور یہ آپ کی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ آپ آزاد ہیں. آج جو ہے وہ ریاست کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ پرچم جو ہے وہ لوگوں سے چھڑوایا جائے اور پاکستان کا پرچم ان کے ہاتھوں میں تھمایا جائے. لیکن جو 4 سال کا 3 سال کا بچہ بھی ہے وہ جو ہے وہ اپنا پرچم تھامنے پہ جو ہے وہ بضد ہے. یعنی اسکولوں میں انہوں نے زبردستی کوشش کی کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کی جھنڈیاں بچوں کو دے کے بھیجیں. بچوں نے جھنڈیاں اٹھانے سے انکار کیا. تو یہ ایک یعنی چھوٹے سے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک وہ جھنڈا جو خود سامراجی نوآبادیاتی نظام کی علامت تھا آج وہ اس خطے کی شناخت کی سب سے بڑی علامت بن چکا ہے اور حکمران اس جھنڈے سے خوفزدہ ہے. تو یہ اس موومنٹ کی ساری دین ہے. جی یہاں پہ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جو موومنٹ رہی ہیں جن کی قیادت جو بلوچستان کی روایتی نیشنلسٹ لیڈرشپ کرتی رہی ہے، یہ جو نئی نسل ابھر کر سامنے آئی ہے یا نئے موومنٹ ماس موومنٹ جو ماس اپرائزنگ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بلوچستان میں، اس میں نئی نسل کی ان تحریکوں نے ماضی کی قیادت کو، روایتی قیادت کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ارریلیونٹ کر دیا ہے. کیونکہ آج عوام کے جو مطالبات ہیں وہ لیڈرشپ کے، عوام کے جو نعرے ہیں وہ لیڈرشپ کے نعروں سے بہت آگے کے نعرے ہیں، بہت بلند پیمانے کے نعرے ہیں. اور آج کے نعرے روایتی لیڈرشپ لگاتے ہوئے ڈر رہی ہے، خوفزدہ ہے، اس لیے وہ کافی حد تک ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. پختونخوا میں پی ٹی ایم کے آمد سے پختون نیشنلسٹ لیڈرشپ کی بھی یہی کیفیت ہے جو روایتی لیڈرشپ تھی. نوجوان یا جوان نسل کے پاس یہاں کے محکوم اقوام کی جو ہے وہ قیادت ہے. کشمیر میں جو جموں کشمیر کے اندر موومنٹ تھی وہاں پہ لیڈرشپ بیسیکلی کس کے ہاتھ میں تھی، کس کے کال پہ لوگ نکل رہے تھے، یہ اس کو ذرا سمجھائیں ہمیں کہ وہاں پہ کون کال دے رہا تھا جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ امڑ آ رہے تھے. جو آپ نے پہلے مثالیں دی ہیں جو پختونخوا کی اور بلوچستان کی، وہاں پہ نیشنلسٹ قیادتوں کی جو میری سمجھ ہے، آپ وہاں پہ رہتے ہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ وہ جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں چلے گئے، الیکشن پروسیس کا حصہ بنے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک ڈسٹینس لوگوں کا ان سے بنا. یہاں پہ جو نیشنلسٹ لیڈرشپ تھی یا پروگریسو لیڈرشپ تھی وہ الیکشن پروسیس کا حصہ تھوڑی کچھ محدود پیمانے پہ بنی بھی اگر، تو وہ کبھی بھی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکی. تو مسلسل جو گزشتہ 76 سال سے اسمبلیوں کے ذریعے سے حکمرانی کرتے آئے ہیں لوگ، وہ جو ہے وہ ان کو عوام نے مسترد کیا ہے. نیشنلسٹ لیڈرشپ جو تھی، پروگریسو لیڈرشپ جو تھی، پروگریسو جو ورکر تھا، اس نے بیسیکلی اس موومنٹ کو تعمیر کیا ہے. اور بتدریج جب وہ اس موومنٹ کو بڑے پیمانے پہ پھیلانے میں کامیاب ہوا تو اس میں پھر جو ہے وہ ٹریڈرز کی بڑی تعداد بھی شامل ہو گئی، اس میں ٹرانسپورٹرز کی تعداد بھی شامل ہو گئی، اور وہ لوگ بھی کہ جو پہلے روایتی پارٹیوں کے ساتھ یا پاکستان نواز پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ موجود تھے یا ان کو ووٹ کرتے تھے، وہ لوگ بھی بڑی تعداد میں اس کے اندر شامل ہوئے. لیکن لیڈرشپ موسٹلی جو ہے وہ اگر جو ہے وہ نیشنلسٹ نہیں ہے، پروگریسو نہیں ہے، تو وہ بار بار جو ہے وہ اس بات کا اعادہ کرنے پہ مجبور ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا جو حتمی مسئلہ ہے وہ ہماری شناخت یا آئیڈینٹی ہمارا مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے سے جو قوت ابھر رہی ہے یا نیچے سے جو ڈیمانڈ ایمرج کر رہی ہے وہ نیشنل انڈیپینڈنس کی ہے، وہ جو ہے وہ اس نظام کو اکھاڑنے کی ہے، وہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی ہے. تو اس بنیاد پہ ظاہر ہے قیادت جو ہے وہ اس وقت جو اس کی نمائندگی کر رہی ہے قیادت موومنٹ کی، ایک جو مرکزی کمیٹی کی صورت میں، اس کے اندر ظاہر ہے یہ مسائل تھوڑے بہت ہیں. اور ہمیشہ جب موومنٹ ابھرتی ہے تو وہ جن مطالبات میں ابھرتی ہے تو لیڈرشپ بھی آن اینڈ آف اگر کوئی بہت مسلح نظریات سے مسلح انقلابی لیڈرشپ نہیں ہے اگر، تو وہ پھر ان مطالبات کی حد تک ہی رہتی ہے. لیکن جب موومنٹ پھیلتی ہے تو پھر موومنٹ کے اندر سے، چونکہ نئی نسل جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہوتی ہے، اور پھر موومنٹ کے اندر سے جب لوگ آپس میں جڑ کے آپس میں اتحاد قائم کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ پرانے جو تعصبات ہیں، وہ جو نفرتیں اور قدورتیں وہ ختم ہوتی ہیں، اور لوگ جو
مزید ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتے ہیں، جو شعور ہے لوگوں کا، عمومی شعور ہے، وہ جست لیتا ہے، اس وقت پھر جو ہے وہ لیڈرشپ پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس موومنٹ کو بتدریج آگے اس کی ڈیمانڈز کو میچور کرے، اس کو ایڈوانس کرتی جائے مسلسل. اور جب قیادت اگر ایسا نہیں کرتی تو پھر ایک تضاد جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے، جو کسی حد تک جو ہے وہ جموں کشمیر میں اس وقت ہمیں وہ پنپتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ لوگ جو ہے وہ اس سے آگے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے وہ اس انہی ڈیمانڈز کے اندر، یعنی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر رہنا چاہتی ہے، وہ غیر سیاسی رہنا چاہتی ہے، یعنی وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نان پولیٹیکل ہیں، ہم جو ہے وہ کسی آئیڈیالوجی کے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، بلکہ ہماری آئیڈیالوجی یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو آلموسٹ پورا ہو چکا ہے. تو اس بنیاد پہ نیچے جو کیفیت ہے وہ ہم نے دیکھا گزشتہ روز ایک سیاحتی مقام ہے، شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، بنجوسا جھیل بڑا مشہور سیاحتی مقام ہے راولا کوٹ کا، وہاں پہ ایک آرمی گیسٹ ہاؤس تھا، اس کے ساتھ منسلک جگہ پہ جو ہے وہ تعمیرات شروع کی گئی سیپٹک ٹینک کی، اور ایک راہداری تھوڑی سی بنانے کی، اور اس طرح کی چھوٹی سی جگہ پہ تعمیرات شروع کی گئی. تو ارد گرد کے 4 گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تعمیرات نہیں ہو سکتی. اور کل جو ہے وہ جب اجلاس رکھا گیا 2 بجے کے قریب، تو وہاں پہ سینکڑوں لوگ جمع تھے اس جھیل کے کنارے، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اگر 22 دسمبر سے پہلے یہ ریسٹ ہاؤس کی جو تجاوزات کی گئی ہیں یہ اگر اکھاڑی نہیں گئی تو پھر جو ہے وہ اس ریسٹ ہاؤس پہ قبضہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنے سیاحتی مقامات پہ اس طرح کی غیر تعمیرات کی گئی ہے عیش و عشرت کے لیے، وہ تمام عسکری تعمیرات جو ہے وہ اس پہ قبضہ کیا جائے گا. اور اس صرف ایک دن کے اجلاس نے آج جو ہے وہ جتنی تعمیرات کی جا رہی تھی اس کو خود آرمی والے اکھاڑ رہے ہیں. تو یہ نیچے سے جو پریشر ہے موومنٹ کا وہ اس نوعیت کا ہے. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے پولیٹیکل ٹرانسلیشن ایک آپ کو پتہ تھوڑا دشوار مرحلہ ہوتا ہے. پھر ایک لیڈرشپ جب ابھر کے سامنے آتی ہے، اوپر آتی ہے، پھر اس لیڈرشپ کے نیچے سے اس موومنٹ کا جو ایک آگے والا قدم ہے اس کے لیے پھر جو ہے وہ بہت تکلیف دہ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. موومنٹ نیچے جا سکتی ہے، دوبارہ سپارک کر سکتی ہے، ڈویژن ہو سکتی ہے، جو ہے وہ اس طرح کے بے شمار امکانات موجود رہتے ہیں. لیکن جو نیچے پریشر موجود ہے وہ تمام تر جو نیشنلسٹ فورسز تھی، جو آپ کا سوال بھی تھا، انہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور اسی وجہ سے جو نعرے لگ رہے ہیں وہ ان کے ہیں، جو پروگریسو فورسز ہیں ان کے نعرے لگ رہے ہیں. یعنی سرخ کا نعرہ بھی ایک معمول کے ساتھ لگتا ہے، کالی رات جاوے جاوے سرخ سویرا آوے آوے، یہ نعرہ ایک معمول کے ساتھ لگتا ہے. تو اس کا جو اورا ہے اس موومنٹ کا وہ پروگریسو بھی ہے اور وہ پرو انڈیپینڈنس بھی ہے. تو اس بنیاد پہ تعمیر کرنے والے وہی ہیں. یہاں پہ میں وہ ذکر آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بات رکھیں کہ جو ریاستی پروجیکٹ تھا کشمیر شاہرگ تھا اور مجاہدین کو تیار کیا جا رہا تھا، اس منصوبے کا بھی کیا بنا، اس کو بھی ذرا رکھے بتائیں آگے، اس پہ بھی بات ہے. دیکھیں ایک لمبے عرصے سے یہ کام تو ہوتا رہا ہے یہاں پہ. جب 1947 میں اس خطے کے بالخصوص پنچ کے علاقے کے لوگوں نے بغاوت کی ٹیکسز کے خلاف، جو مہاراجہ شخصی راج تھا اس کے ٹیکسز کے خلاف بغاوت کی، اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی گئی، تو لوگوں نے جو ہے وہ مسلح بغاوت شروع کی اور اس علاقے کو لبریٹ کروا لیا، ایک میجر حصے کو. اور اسی بغاوت میں انوالومنٹ کے لیے پاکستانی ریاست نے جو ہے وہ قبائلی حملہ بھی کروایا، ایک حصہ پھر ان قبائلیوں کے ذریعے سے فتح کروایا گیا اور اس پہ ایک یہ حکومت قائم ہوئی. لیکن وہ حکومت جو ہے وہ 3 سال چلی. 47 کو قائم ہوئی، 50 میں جون 50 میں اس حکومت کا خاتمہ کیا گیا. اس حکومت کا خاتمہ ہوا تو پھر یہاں لوگوں نے بغاوت کر دی، پھر پاکستان نے اس خطے میں فوج کشی کی. اس فوج کشی کا مقابلہ کیا گیا 7 سال تک، اور ان بٹوین جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنانے کا اعلان بھی کیا گیا، لوگوں کو یہ لالی پاپ بھی دیا گیا کہ آپ کو واقع حکمرانی دیا جائے گا. پھر جو ہے وہ ایک معاہدے کے تحت موومنٹ کو ختم کیا گیا، پھر لوگوں کو بدترین مظالم کا شکار بنایا گیا کہ شاید اس سے کچلا جائے، لیکن نہیں کچلا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک معروف کلیہ شروع کیا گیا، وہ یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ہماری یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے، ہم نے یہاں سے ہو کے جو ہے وہ انڈیا سے جموں کشمیر اور لداخ جو ہے وہ اس کو آزاد کروانا ہے. اس کے لیے کشمیر لبریشن موومنٹ شروع کی گئی، بعد میں آپریشن جبرالٹر کیا گیا، اس کے بعد پھر 88 میں جو ہے وہ ایک مسلح موومنٹ شروع کروائی گئی، پھر اس جو JKLF کے ذریعے سے شروع کروائی گئی، وہاں پہ کشمیریت کا
प्रचार करवा के फिर जो है वो उस पे जितने अफगानिस्तान से वापस आए हुए जितने जहादी थे, जितने मजहबी दहशतगर्द थे, उन सबको वहां पे जाके डाला गया। और यहाँ इस खित्ते में जो जिसको पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर कहते हैं, यहाँ पे एक ही ऐलान था कि हम जहाद कर रहे हैं, कल जो है वो दिल्ली फतह होगा, दिल्ली में झंडा लहराएंगे और वगैरह वगैरह। लेकिन एक लंबे प्रोसेस में जाहिर है यहाँ पे प्रोग्रेसिव फोर्सेस उसकी मुखालफत करती रही हैं। उसके सबसे पहले मेरे ख्याल में इस खित्ते में 90 की दहाई में 1990 में JKNSF ने ये जो है वो इसको दहशतगर्दी करार दिया था और ये भी करार दिया था कि इसके पीछे वर्दी है। तो उस वक्त से लेके जो है वो इस खास कर जो मिलिटेंसी है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के जरिए से, उसके खिलाफ जो है वो यहाँ पे मुसलसल जो है वो जिदोजहद की जाती रही है और बड़े पैमाने पे लोगों ने उसको मुस्तरद भी किया है। फिर जो है जो वाकयात हुए हैं उसके बाद तसलसल के साथ मुशर्रफ फार्मूला आया, फिर उसके बाद जो है वो जो इंडिया पाकिस्तान के साथ दोस्ती वाले ताल्लुकात बने, फिर बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई। तो वो तमाम तर कोशिशें हैं जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जरिए से तनख्वाहदार लीडरशिप को बिठा के टेलीविजन के जरिए से इस प्रेस मीडिया के जरिए से लोगों के जहनों में डाला जाता था, वो फिर सोशल मीडिया ने आके उसको बुरी तरह से पछाड़ दिया। वो एक लीडरशिप मौजूद थी जो मुसलसल उस तमाम नैरेटिव को, उस तमाम तर जो है वो आइडियालॉजिकल तखरीबकारी को उसको चैलेंज करती थी, उसका जवाब देती थी। लेकिन जब सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को बड़े पैमाने पर जो है वो मालूमात तक रसाई हासिल होनी शुरू हुई, तो फिर जो है वो ये सारा चूरन जो है वो बिकना वैसे भी जो है वो मुश्किल हो गया था। लेकिन 2019 के बाद इस रियासत का कोई एक इकदाम ऐसा जिसमें ये बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठे करके, वो जिस तरह काजी हुसैन जो है वो 90s में आते थे और यहाँ पे आके जो है वो बड़े बड़े इज्तिमात करते थे, मसूद अजहर आते थे 2000 के इर्द गिर्द, वो बड़े बड़े इज्तिमात करते थे, वो मेजर मेस्टबुल टाइप इस तरह के लोग जो है वो आते थे। वो अब जो है वो चंद चंद 100 लोग भी उनके साथ जो है वो इन प्रोटेस्ट में या इस तरह के इज्तिमात में नहीं आते। इस बार भी इस मूवमेंट को क्रैश करने के लिए इसी तरह की कोशिश की गई। यानी पहले ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया जी, पाकिस्तान का झंडा जला दिया गया ताकि एक नफरत, एक डिवीजन पैदा हो। लोगों ने उसको उस सारे रियासती नैरेटिव को जो है वो तस्लीम नहीं किया। फिर जो है वो मजहबी अनासर को इस्तेमाल किया गया कि ये जितने सुर्खे हैं, जितने सेकुलर्स हैं, जितने नेशनलिस्ट हैं, जितने सोशलिस्ट हैं, ये सारे काफिर हैं, ये सारे दहरी हैं। और इसके लिए उन्होंने बंदूक बरदार लेके जुलूस भी करवाए। उसको भी लोगों ने बुरी तरह से मुस्तरद किया, सोशल मीडिया पे मुस्तरद किया और बहुत सारे जिन उलमा को उन लोगों ने इस्तेमाल करके लाया था, बिलखुसूस जो खुफिया वाले हैं, उन्होंने उन उलमा को माफी मांगनी पड़ी। और कल एक वाकया और हुआ है, वो जो जमात इस्लामी का जो जिलाई अमीर था जिसने उन सारे लोगों को इकट्ठा किया रावला कोर्ट में 13 सितंबर को एक कॉन्फ्रेंस करवाई जहां पे ये फतवाबाजी की गई, उस अमीर को जो है वो उस इजलास में मौजूद थे बंजोसा में। तो वहां से लोगों ने उठा दिया कि आप जो है वो इस मूवमेंट का हिस्सा आप नहीं बन सकते, आप चूंकि सहूलतकार हैं, आपने जो है वो इस मूवमेंट को तामीर करने वाले लोगों को दहरिया करार दिया, उनको कत्ल करने के ऐलानात किए, लिहाजा आप जो है वो उठ के चले जाएं और उसको उठ के जाना पड़ा। तो इस तरह की एक जो है वो कैफियत बन गई है, जो कोशिश इस तरह से की जाती है और रियासत जो है वो फिर कोशिशें भी इसी तरह की करती है। मसलन इस बार भी जो झंडा उतारने वाला एक ड्रामा जो है वो किया गया, 2 FIR दर्ज की गई और मरी से कुछ लोगों को बुला के रियासती इमा पे वो रास्ता भी बंद करवाने की कोशिश की गई, कोहाला का एंट्री पॉइंट के हम जो है वो जो कश्मीरी झंडा उठा के पाकिस्तान में नहीं दाखिल होगा उसका दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जो गुज़श्ता लॉन्ग मार्च था मई वाला, उसके बाद भी जो है वो कुछ इलाकों में इसी तरह के जराइम पेशा अफराद को जो है वो मुक्तदर हल्कों ने छोड़ा हुआ था। वो एक्सटेंसर लेके गाड़ियों जम्मू कश्मीर से आने वाली गाड़ियों पे पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो प्रिंट कर रहे थे। तो लेकिन जो है वो जनरली पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कोटली सतिया में या मरी में या हजारा में जो हरीपुर के जो इलाके लगते हैं जम्मू कश्मीर के साथ, उन्होंने जनरली इस सारी जो सरकारी
جو سرگرمی تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہاں سے لوگوں کے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ بڑی تاریخی کامیابی عام لوگوں کے ساتھ ہیں. تو الٹیمیٹلی یعنی جتنی جو ایک کوشش کی جاتی تھی سرکاری سطح پہ کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، کشمیر شہر ہے گیا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہوئی ہیں اور باقی جو حصہ ہے اس کو آزاد کروانا ہے، یہ بیس کیمپ ہے، وہ تمام تر جو ایک پورا ڈگوسلا تھا نظریاتی تخریب کاری کا، یا ایک جو مصنوعی بیانیہ گھڑا گیا تھا، وہ سارا دھڑام کی طرح گر گیا ہے، ریت کی دیوار کی طرح گر گیا ہے. اب لوگ جو ہے وہ اس سے بہت آگے سوچتے ہیں. لوگوں نے ابھی ایک جدوجہد کی ہے اور فتح مسلسل حاصل کی ہے، خاص طور پر صدارتی آرڈیننس کو منسوخ کرا کے، یا اس سے پیچھے جو ہے نا وہ سبسڈی کا جو مسئلہ تھا یا بجلی کا مسئلہ تھا. ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو فتح حاصل کرتے ہیں تو ایک رومانس میں بھی جا سکتے ہیں کہ ایک رومانس کا پیریڈ ہے، اس کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن وہیں سے ایک نیا حوصلہ، نیا بلبلہ بھی ابھرتا ہے، اپنی قوت بازو پر ایک اعتماد اور یقین جو ہے نا محکم ہو جاتا ہے. تو یقیناً آپ جس طرح ڈسکس کر رہے تھے کہ اب لوگ جو ہے نا جو تعمیرات کر رہی ہے جو ہے نا وردی والے، اس کے خلاف بھی رکاوٹ بننا شروع ہو گئے. یقیناً ان کے ڈیمانڈز آگے بڑھیں گے. مستقبل میں آپ ان مطالبات کو کتنا آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے نا کوٹ کیجیے گا کہ آس پاس جو تحریکیں ہیں یقیناً ایک دوسرے سے توانائی شکتی تو لیتے رہتے ہیں. یہاں پہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی موومنٹ ہے یا پی ٹی ایم کی موومنٹ ہے، یا خاص طور پر جو پڑوس میں گلگت بلتستان کی جو موومنٹ ہے، ایک دوسرے سے اثر لے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ سیشن بھی ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اس کے اثرات ہیں. یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کشمیر میں مطلب جدوجہد کے میدان میں آ کے عوام نے اپنی بزور قوت بازو جو ہے اپنے حقوق حاصل بھی کیے ہیں، چھینے ہیں بلکہ ایک طرح سے. تو ایک دوسرے سے اثرات تو لے رہے ہیں. ان کی مستقبل میں جڑت کیسے بن پا سکتی ہے، یا یہ ڈسکشن ان سرکلوں میں موجود ہے، اس کو کیسے مٹیریلائز یا کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کی رائے ہے؟ میرے خیال میں جب تک یہ جڑت بنتی نہیں ہے، سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کر لوں جو آپ نے ابتدائی حصے میں بات کی ہے کہ جو موومنٹ اس خطے میں ہے وہ اب آگے بڑھنا چاہتی ہے. یعنی لوگ ڈیمانڈز آگے کی کر رہے ہیں، ڈیمانڈز حق حکمرانی کی کر رہے ہیں، حق ملکیت کی کر رہے ہیں، اور اس میں اگلا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل کیا جائے، اس سے وزیر اعظم جو ہے وہ اس کے بعد استعفیٰ دے اور ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنا کے آئین ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کروائے جائیں. یعنی کسی حد تک اٹانومس اسٹیٹس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نیچے سے پنپ رہی ہے، وہ مانگ کی جا رہی ہے. پھر جو جس طرح ایک کوٹا تحریک آزادی کا بنگلہ دیش میں تھا، وہ یہاں پہ بھی ہے، مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کے نام پہ وہ اسمبلی میں بھی کوٹا ہے، ملازمتوں پہ بھی کوٹا ہے، اس پہ بھی ایک ری ایکشن بن رہا ہے. اور چونکہ جس طرح کی جغرافیائی لوکیشن ہے اس خطے کی، یہاں پہ یعنی ٹوٹل انڈیپینڈنس اس چھوٹی سی پٹی کی نہیں ہو سکتی، یہاں پہ اٹانومی ہی حاصل کی جا سکتی ہے. جموں کشمیر کی مکمل آزادی پھر جو ہے وہ جموں کشمیر چونکہ دو ریاستوں کے زیر قبضہ ہے تو 3 ریاستوں کے زیر قبضہ ہے، لیکن پاپولیشن والے ایریے جو ہیں وہ 2 ریاستوں کے زیر قبضہ ہیں. تو ان ریاستوں کے اندر سے اگر جو ہے وہ سپورٹ نہیں ملتی تو مکمل جموں کشمیر کی آزادی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے پھر ظاہر ہے یہاں سے موومنٹ کو سیز فائر لائن کے دوسری طرف پھیلانا بھی ناگزیر ہے، اور جو کوہالہ کا پل ہے اس سے دوسری طرف پھیلانا بھی ناگزیر ہے. یعنی جو جتنی محکوم قومیں ہیں پاکستان کے اندر، جتنے محنت کش ہیں پنجاب کے اندر ان تک، اور گلگت بلتستان کے جو شہری ہیں، جو محنت کش ہیں، جو نوجوان ہیں، کہ جب تک یہ آپس میں جڑتی نہیں ہے تب تک جو ہے وہ آپ کسی ایک خطے سے بھی کلونیل قبضے کا خاتمہ نہیں کر سکتے. یعنی کلونیل قبضہ ایک تو پاکستانی ریاست کے اس ڈھانچے سرمایہ دارانہ سٹرکچر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ایک ناگزیریت موجود ہے، اور دوسرا اس سے جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پھر پاکستانی محنت کش طبقے کی جانب سے اس ریاست پہ قبضہ جو ہے وہ ناگزیر ہے کہ اس ریاست پہ قبضہ حاصل کر کے محکوم قوموں کو آزادی دی جائے.
ایک اور طریقہ ہے کہ وہ جنگ و جدل کے ذریعے سے، خانہ جنگی کے ذریعے سے جو ہے وہ مختلف خطے جو ہیں وہ آزادی حاصل کریں، اس میں آزادی کے امکانات جو ہیں وہ مخدوش ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہسٹوریکلی جو ہے وہ جو چیز جو ہے وہ پرووڈ ہے، وہ اس خطے کے محنت کشوں کو جو ہے وہ آپس میں جڑنا پڑے گا، محکوم قوموں کو آپس میں جڑنا پڑے گا، اور جتنی لمیٹیشنز ہیں جموں کشمیر کے اس حصے کی جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، یہاں پہ حد الوسع جو ہے وہ کوشش یہی کی جا سکتی ہے کہ ایک اٹانومس اسٹیٹس کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، کیونکہ ریاست کو ہوا میں معلق جو ہے وہ 3 بار کیا جا چکا ہے، اور ریاست کے تمام تر جو سٹرکچر ہے اس پہ عدم اعتماد متعدد بار کیا جا چکا ہے۔ صرف اس موومنٹ نے گزشتہ 6 ماہ میں 3 بار اس ریاست کو کے تمام آپریٹرز کو جو ہے وہ معلق کر کے اس پہ تقریباً قبضہ کیا ہے، یعنی کوئی موجود نہیں تھا دارالحکومت میں 11 سے 13 مئی کے دوران، کوئی ریاستی جو ہے وہ باوردی یا بے وردی اہلکار جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ ان 3 دنوں میں بھی ایک یعنی یہ پورا جو ریجن ہے یہ وہ کارڈن آف تھا، یعنی تمام انٹری پوائنٹس جو ہے وہ بند تھے۔ اگر اس وقت جو ہے وہ لوگ فیصلہ کر لیتے تو باہر سے ان کو امداد بھی آنی ممکن نہیں تھی، لیکن اس سیٹ اپ کے اندر اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت بھی کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کچھ پانے کے شاید بہت زیادہ کچھ گواہ بیٹھے اور ایک نئی خانہ جنگی کا جو ہے وہ بنیاد رکھیں۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ بار بار کوشش کرنی پڑے گی، جہاں اس موومنٹ کو موبلائز کیا جائے، اس کے ڈیمانڈ جو ہے وہ ان کو ایڈوانس کیا جائے، وہیں پہ جو ہے وہ مدد جو ہے وہ ناگزیر ہے گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے، پشتونخوا سے، سندھ سے، اور سب سے بڑھ کے جو پوٹھوار کا ریجن ہے سارا جو اس کے ساتھ لگتا ہے، وہاں سے، کہ وہاں کے محنت کش، وہاں کے مزدور، وہاں کے کسان وہاں کے نوجوان اس موومنٹ کے ساتھ جڑیں، اور اس سامراجی ریاست کا جو دل ہے، جو اس کا گڑھ ہے، اس میں اس کو چیلنج کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ پورے پاکستان کا جو کے اندر جو سرمایہ داری کا ایک سامراجی طرز کا جو سٹرکچر قائم ہے اس کو تبدیل کیا جائے، ایک انقلابی تبدیلی سے تبدیل کیا جائے، بلکہ جتنی محکوم قومیں ہیں ان کو حق آزادی دیا جائے، ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، اور تمام قوموں کی کوئی رضاکارانہ فیڈریشن جو ہے وہ اس کے حوالے سے آگے بڑھا جائے، نئے عمرانی معاہدوں کے حوالے سے آگے بڑھا جائے، چونکہ جبر کے ذریعے سے قوموں کو جو ہے وہ غلام تو رکھا جا سکتا ہے، ان کو جوڑا نہیں جا سکتا، ان کا ادغام نہیں کیا جا سکتا، ان کو آپس میں جو ہے وہ گلنے ملنے کی گنجائش جو ہے وہ پیدا نہیں کی جا سکتی۔ تو اس حوالے سے میرا جو ذاتی اوپینین ہے کہ اس خطے کی لمیٹیشنز اتنی ہیں کہ یعنی جتنی لڑائی بلوچستان میں لڑی جا چکی ہے آزادی کی، اسی کی نسبت جو ہے وہ اس خطے نے بھی بہت طویل لڑائی لڑی ہے، لیکن جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ صورتحال مختلف اس لیے ہے کہ لائن آف کنٹرول ہے یا سیز فائر لائن ہے، اس کے دونوں طرف تقسیم ہے، اور دو ملکوں کا وجود جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہے، ان کی دوستی بھی اس کے اوپر کھڑی ہے، دشمنی بھی کھڑی ہے، اور ہر بار اس کو ایک رستے زخم کی طرح کرید کے جو ہے وہ اس تقسیم کے زخموں کو تازہ کیا جاتا ہے جو 1947 میں ایک سامراجی بٹوارا کیا گیا تھا، اس تقسیم کے زخموں کو جو ہے وہ بار بار زندہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس تقسیم کو زندہ رکھنے والا ایک ایسا رستہ زخم ہے کہ جس کو بار بار جو ہے وہ کریدا جاتا ہے، لیکن اس خطے کے لوگوں نے بار بار اس جبر کے خلاف لڑائی لڑی ہے، اور اس خطے میں ابھرنے والی جو موومنٹس ہیں وہ ناگزیر طور پہ، لازمی طور پہ باقی محکوم قوموں کو اپنی طرف جو ہے وہ موڑیں گی، اور پاکستان اور ہندوستان کے محنت کشوں کو اپنی طرف موڑیں گی، تبھی جو ہے وہ نہ صرف اس خطے کی اس آزمائش کا خاتمہ ہو سکے گا، بلکہ باقی جتنی اس ریجن میں محکوم قومیں ان کو حق آزادی، حق خود ارادیت جو ہے وہ میسر آ سکتا ہے، اور اس سارے ریجن کو جو ہے وہ ایک سیکولر، ایک طبقات سے پاک معاشرے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ سے، بنیادی جو چیزیں تھی وہ سمجھنے میں ہمیں کافی آسانی ہوئی، ہمارے ناظرین کو کافی آسانی ہوئی ہے، کشمیر کی تحریک کو سمجھنے میں بڑا مدد ملا ہے۔ آئندہ بھی آپ سے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔
اور ہم بلوچستان واسیوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ کی جدوجہد کو، آپ کی کامیابی کو، حاصلات کو، اور مستقبل میں جس طرح آپ نے پریڈکٹ کیا ہے، ہم بالکل نیک تمنائیں، نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اور اس خطے کی تمام تر محکوموں کی جڑت آپ یقیناً جو ہے نا ان کی جڑت میں ہی ان کی کامیابی ہے، اور یہ فتح ہماری نسل امید کرتے ہیں کہ ضرور دیکھے گی۔ بہت شکریہ کامریڈ آپ کے ٹائم کا۔